آپ اس دن عید والے دن لاکھوں روپے صدقہ خیرات کر دیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک جانور، خواہ وہ 22,000 کا آ جائے 30,000 کا آ جائے، حصہ رکھ کے آپ قربانی کر لیں، جو ثواب اس کا ملے گا اللہ کی نظروں میں جو وہ محبوب ہوگا، اور کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ پہ واجب ہے وہ قربانی، اور پھر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی بیوہ کی امداد کرتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے اس نظریے سے کہ جی قربانی پہ تو خون ہی بہانا ہے نا، نالیوں میں ہی جائے گا نا جی، گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں نا جی، تو میں کسی بیوہ کی امداد کر دیتا ہوں، کسی غریب یتیم کہ جہیز کا سامان لے کے شادی کروا دیتا ہوں، کسی کا علاج کروا دیتا ہوں، اگر یہ جذبہ رکھ کے قربانی نہیں کرو گے تو اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ الٹا گناہ ملے گا آپ کو کہ تم نے شاعر اسلام کی توہین کی ہے، اہمیت ہی نہیں تمہارے نزدیک۔ قربانی کی عبادت جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسی لیے اللہ نے ساری روئے زمین کے اوپر اس کو حلال اور جائز قرار دیا، حکم دیا اس کا۔ اور پھر اس کو معمولی نہ سمجھو، دیکھو ایک ہم سارا سال جانور ذبح کرتے ہیں، سارا سال آپ گوشت کھاتے ہیں، لیکن یہ جو 10 ذی الحجہ کو جانور آپ ذبح کرتے ہیں قربانی کی نیت سے، اس میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمائے یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، اس کا نہ گوشت ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس کی نہ کھال ہمارے پاس پہنچتی ہے، اس کا نہ خون ہمارے پاس پہنچتا ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں پہنچتی، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کی ادا کا جو تمہیں حکم دیا ہے کہ جس جذبے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی لخت جگر کی گردن پہ جو چھری چلائی تھی، آیا تم بھی اس جذبے کے تحت ان کی ادا کو زندہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، اللہ نے جذبہ دیکھنا ہے ہمارا، اور جذبے کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا قرآن کریم میں، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہ تمہارے جانوروں قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، یہ جو تقوی ہے نا، تقوی یہ جذبہ جو ہے تمہارے دل میں جو ہے، اخلاص کہ خالص اللہ کے حکم سمجھ کے تم آج چھری چلا رہے ہو، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اور کیسے پہنچتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ادھر سے تم چھری چلاؤ گے نا، پہلا قطرہ خون کا جانور کے ذبح کرنے سے پہلا قطرہ خون کا زمین پہ نہیں گرنے پائے گا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی وہ تمہارا۔ یہ جذبہ کتنے تیز رفتار ہے یہ، آپ چاند پہ بھی جانا چاہو نا تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مریخ پہ بھی اگر آپ جانا چاہیں، چاند پہ جانا چاہیں، کسی سیارے پہ جانا چاہیں، کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن بھائی اخلاص کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے تقوی کے اندر کہ خون کا قطرہ گرنے نہیں پائے گا، تمہارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، اللہ کے حضور قبول ہو جائے گا وہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جو تقوی ہے نا، یہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اخلاص سے، یہ فوراً ابھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا، گناہ سارے اللہ معاف فرما، قبول ہو جاتی ہے وہ قربانی، اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارے دل میں یہ ہو کہ یہ جو میں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کھانے کی نیت نہیں کرنی ہے، میری تمہاری ہو نیت، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے
اس کی کھانے کی نیت نہ ہو. گھر میں آپ کے بچوں کی ہوتی رہے نیت کھانے کی. قربانی کرنے والے کا جذبہ یہ ہو یہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب کی ادا کو زندہ کر رہا ہوں. بس یہ جذبہ ہوگا قبول ہے. باقی گوشت بھی تمہارے لیے, اس لیے فرمایا سارا گوشت بھی تم رکھ سکتے ہو, کھا سکتے ہو اس قربانی میں. اور اس جو سارا سال تم گوشت بکرا ذبح کرو, کسائی کرے, تم کرو, وہاں کیا نیت ہے؟ وہاں یہ نیت نہیں ہوتی. وہاں ہوتی ہے ہم نے گوشت بیچنا ہے, ہم نے گوشت کھانا ہے. وہ جائز ہے تمہارے لیے. یہ صرف ان 3 دنوں کے اندر اللہ نے یہ آپ کو طاقت عطا کری کہ اگر تم اپنی بخشش چاہتے ہو, مغفرت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب کی ادا کو زندہ کر دو, چند لمحوں کے اندر ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائے گی. یہ اتنی اہم شاعر اسلام, اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس سے اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, تمہارے اخلاص کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے آج کل تو ہم رسمی قربانی کرتے ہیں کہ جی منڈی میں جائیں گے, گاڑی میں جانور خریدیں گے, بٹھا لیں گے, صبح کو لا کے ذبح کر کے تقسیم کر دیں گے. اس لیے اس میں نہ کوئی انس پیدا ہوتا ہے, نہ کوئی وہ محبت اور وہ عظمت اللہ کے اور شاعر اسلام کی جو عظمت ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتی ہے. دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا, شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی, اسیر مالٹا کے نام سے بھی مشہور ہے, اسیر مالٹا. جیسے یہ افغانستان میں امریکہ نے پکڑ پکڑ کے پاکستانیوں کو بھی افغانیوں کو بھی ایک جیل بنا رکھی تھی نا, کیا نام تھا اس کا, جہاں آج بھی قیدی موجود ہے, بڑی پکڑ پکڑ کے وہاں بھیجتا تھا. اسی طرح جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی تو مالٹا کے اندر اسے جیل بنا رکھی تھی. شیخ الہند نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت کی, اسی کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہوا ہے. ہمارے علماء دیوبند نے بڑی تحریکیں چلائی, کئی تحریک ریشمی رومال ہے, کئی کوئی تحریک ہے, کئی کوئی تحریک. اس لیے انگریز کی نظر اس وقت بھی علماء دیوبند بھی تھی, آج بھی علماء دیوبند پہ. کہتے یہی ہے وہ جو ہمارے دشمن ہے اصلی. تو ان کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے قید کے اندر بھی قربانی کی. دیکھو آج ہم تو مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہم مقروض ہو گئے, جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, قربانی ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں, کریں یا نہیں کریں, بیوی کرے, خامن کرے, باپ کی کرے, ماں کی کرے, اپنی کریں پہلے, ان کی کریں پہلے. بڑے مسئلے پوچھتے ہیں, ان دنوں میں مسئلے یاد آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک جذبہ ہے, اگر آپ کے دل میں ہے, نہیں بھی تمہارے پہ واجب ہے پھر بھی اس کو زندہ کرو ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ کچھ دن پہلے جانور خرید لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کو چارہ ڈالتے تھے, خود پانی پلاتے تھے. بہت بڑی شخصیت, شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے بڑے صدر المدرسین, بڑے استاد. انہی کے سوانے میں لکھا کہ ایک بچڑا انہوں نے خریدا 1 سال اور اس کو چارہ ڈالتے رہے. وہ بڑا مانوس ہو گیا ان کے ساتھ. اور پھر جب چند دن باقی رہ جاتے تو چارہ کم کر دیتے, دودھ جلیبی کھلاتے ان کو. لکھا ہے کہ وہ بچڑا ان سے اتنا مانوس ہو گیا کہ یہ دارالحدیث میں بیٹھ کے سبق حدیث کا پڑھا رہے ہوتے تھے, وہ باہر آ کے بچڑا دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتا تھا. اور جب وہ چھٹی کر کے گھر جاتے تو بچڑا بھی ان کے پیچھے گھر جاتا. اتنا مانوس. اور جب ان کو قربانی پہ ذبح کیا گیا, کہتے ہیں کہ حضرت کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار رو رہے تھے, اتنا انس پیدا ہو گیا. یہ محبت جانور سے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے پہ چھری چلائی. اور پھر وہ
بہت اس کو نہلاتے، صاف ستھرا رکھتے، تیل لگاتے، مہندی لگاتے.